الله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. جو لوگ ایمان لائے ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس وجہ سے کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آیت نمبر 57 اور 58 کا تھوڑا سا حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آیت الکرسی کے بعد کا مضمون ظاہر ہم اللہ کا تعارف پڑھ چکے آیت الکرسی میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس آیت میں اہل ایمان کے ساتھ اور کفار کا تعلق طاغوت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن جس انداز سے بیان کیا گیا اٹس ریئلی پاورفل۔ اللہ ولی، اب ولی اللہ کی اسم صفت ہے، مددگار، پناہ دینے والا، نگران، حفاظت کرنے والا۔ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ایک انسان کی ہر وقت مدد نہیں کر سکتا۔ فرض جب وہ سو جائے یا جب وہ وہاں پہ موجود نہ ہو تو وہ کیسے نگرانی، مدد یا حفاظت کر سکتا ہے یا پناہ دے سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو، جیسے ہم نے بار بار یہ سمجھا کہ اللہ کی صفات محدود نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگران اور محافظ ہے۔ اچھا، قرآن میں ولی کا لفظ بھی استعمال ہوا اور مولا کا بھی، جیسے ہم بولتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن ولی جیسے سے مراد ہے کہ جو پروٹیکٹیو ہے، اور مولا جو پروٹیکٹنگ آن گوئنگ کر رہا ہے۔ مولا لہم کا اللہ، قرآن میں اللہ کو مولا کہا گیا اہل ایمان کے لیے۔ اس کے برعکس، یعنی اس میں تھوڑا سا آپ یوں ڈفرینس دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ولی انسانوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، تو طاغوت ان کا ولی ہے، یعنی ان کے لیے پروٹیکٹیو ہے، لیکن ان الکافرین لا مولا لہم، ان کے لیے، کافرین کے لیے مولا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو، یعنی وہ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، طاغوت میں وہ صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر قدم پر نگران ہے۔ کس طرح سے نگران ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کے لاتا ہے روشنی کے لیے، اور اس کے لیے جو یخرجہم فعل مضارع آیا، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ ماضی میں صرف کیا، وہ ہر وقت یہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ اہل ایمان ماضی کے تھے، یعنی انبیاء کے دور میں جو ایمان لائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل ایمان تھے، یا جو ابھی اہل ایمان ہیں، جو میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ہر اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اندھیروں سے وہ کیسے نکالتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کو نور کہا گیا نا، اور قرآن روشنی ہے، اور قرآن آپ کو ان اندھیروں سے، وہ اندھیرے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم آگے جا کے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسے ہے کہ کوئی چیز کھینچتی ہے، مختلف قسم کے اندھیرے ہمیں کھینچتے ہیں، تو ایسے میں اللہ کا قرآن، اس کی رسی، وہ نور ہے جو ہمیں بار بار تھام لیتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کو نور کہا گیا ہے، یہ گناہوں کے بھی اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہمارے بچوں کا تعلق قرآن سے شروع ہوتا ہے
تو وہ عموماً قراءت تجوید سے یا حفظ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ قرآن کا اپنا سٹائل دیکھیں تو قرآن انگیج کرتا ہے. یعنی قرآن ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے آپ خبریں پڑھنے والے خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آج فلانے شہر میں بم دھماکہ ہوا، آج 20 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی ان کو خبریں پڑھنا ہے نا. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ قتل کی خبر پڑھتے ہوئے موت کے رونے لگ جائیں، کیونکہ یہ ان کی جاب نہیں ہے، بلکہ اس کو شاید کمزوری سمجھا جائے. تو وہ تو ایک ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انفارمیشن دے رہے ہیں. یا پھر جیسے آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آئی ڈونٹ لائک دیٹ، کہ جس میں نا آٹومیٹک وائس سروس ہوتی ہے کہ آپ نے رائٹنگ ڈالی کمپیوٹر پہ تو کمپیوٹر اس کو ریڈ کرتا ہے. تو اکثر لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں نا تو اس میں آٹومیٹک سروس ہوتی ہے جو اس آواز کو پڑھ رہی ہوتی ہے. اس چیز کو کھانے کے اتنے فائدے ہیں، اور اس کو کھانے سے 10 دن کے اندر آپ کی جلد یا آپ کی صحت بہت بہتر ہو سکتی. اس انداز سے آواز بات کاری ہوتی ہے کہ کانوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے نا، یعنی روبوٹک آواز. تو یہ یعنی آپ انگیج نہیں ہو سکتے ایسی چیزوں میں. انسان کو ایموشنل لیول پہ انگیج، جب تک اس کے آپ ایموشنز کو اپیل نہیں کریں گے وہ انگیج نہیں ہوتا. تو قرآن میں یہ پاور ہے. اب دیکھیں قرآن میں جو انداز استعمال ہوا ہے، جیسے مکڑی کے جالے کی مثال آئی، یا قرآن کے ادھر کیا تو نے دیکھا نہیں، یا تو نے اس شخص کے خال پہ غور کیا. اور پھر قرآن ایسے نا ایک مثال دیتا ہے تو آپ کا ذہن ایک دم سے ایک فلم چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو اینیمیشن کہتے ہیں آج کے دور میں. جیسے کارٹون بنتے ہیں تو آپ کے ذہن کے پردے پہ نا وہ فلمیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ تو نے آسمان کو نہیں دیکھا، اچھا آپ کو آسمان نہیں نظر آ رہا ہوگا لیکن آسمان کا امیج آنا شروع ہو جائے گا. کیا تو نے چلتی ہوں ہواؤں کو یا کشتیوں کو نہیں دیکھا، آپ کا ذہن فوراً ان چیزوں کی سیر کرنا شروع کر دے گا. قرآن اس طرح انگیج کرتا ہے. تو فرض کیجئے کہ اگر قرآن سے ڈیڈ تعلق ہے، یعنی صرف تجوید پہ فوکس، حالانکہ اچھا مزے کی بات کہ تجوید کیوں سیکھی یا سکھائی جاتی ہے. تجوید کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. یعنی تجوید آپ کو فورس کرتی ہے ٹھہر جانے پہ کہ جلدی نہ پڑھو، اور ظاہر ہے جو ٹھہر کے پڑھے گا وہیں اس پہ غور کر سکے گا. یعنی تجوید کا واحد مقصد وہ ٹھہرا کے غور کروانا ہے. تو اگر فرض کیجیے وہ مقصد ہی اچیو نہ ہو تو محض مخارج سیکھنا یا صرف حفظ تک محدود کر دینا، اس کتاب سے پھر ہم وہ فائدے نہیں لے سکتے. تو یہ کہ ہمارے لیے بچوں کو جو پہلا تعلق قرآن کے میسج سے انسپائر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس سے انگیج ہوں. اور میں اور آپ اس دور میں جیتے ہیں کہ جہاں پہ ہو سکتا کہ ہمیں ایسی سروسز اویلیبل ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کی سروسز ہائر کر سکتے ہیں. جیسے قرآنک سٹوریز آپ خود سنا سکتے ہیں تو خود کریں. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ بچپن میں ہی جب بچے کو انگیج کرتے ہیں، قرآن کے پیغام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو جب وہ ٹین ایجر بنتے ہیں تو پھر جب وہ ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں سیکھا ہے اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، ہمیں کیسے پتا اسلام ہمارا ہی سچا مذہب ہے. ایک دن آتا ہے آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ امی میں why I have to pray، مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ نماز کے علاوہ بھی تو دیکھیں گھڑیاں ہیں ڈسپلن کرنے کے لیے اور بہت سے میتھڈز ہیں، تو why I have to take time کہ میں نماز پڑھوں. یا ایک بچی آپ کی آ کے ایک دن کہتی ہے کہ میری سہیلیاں تو نہیں، کوئی بھی نہیں حجاب پہنتا and I look awkward، میں ساروں میں اکیلے پہنوں، اور پیئر پریشر اس پہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر فرض کیجئے کہ بچوں کا وائے آپ نہیں سمجھا پاتے، یعنی جب تک وائے کلیئر نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دین سے ہٹنے لگتے ہیں. یا یہ بھی ممکن ہے کہ والدین اٹھتے بیٹھتے اس وائے ہی کی بات کر رہے ہیں، تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا، دیکھو تم نے جو حجاب پہنا ہوا ہے بہت ریویلنگ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے ٹھیک نہیں ہے. یا بیٹے کو کہہ رہے ہیں تم ہر وقت مسجد میں کیوں نہیں بیٹھے ہوتے، تم اور کہیں کیوں جاتے ہو، ہر وقت کی ڈانٹ ٹپک. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ٹین ایجر کے زمانے میں یہ انداز صحیح نہیں ہے، بچوں کو دین سے دور کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بچے پھر ایک دن آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے نہیں ہوتا، میں پھر چھوڑ ہی دوں. ٹین ایجر کے زمانے کے لیے بچوں کے ساتھ صرف صبر کیا جاتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے معاملے میں کیا، صبر جمیل.
کہ پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر آپ ان کو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، صرف گائیڈ لائن بتا سکتے ہیں. اور حضرت لقمان کا جو ہم طریقہ پڑھتے ہیں نصیحت کا، بہت خوبصورت ہے. اگر اللہ نے چانس دیا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ وہ انداز ہیں جو قرآن کے ہونے چاہیے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اندھیروں سے نکالتا ہے. اب اندھیرے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ کافروں کے لیے جو اولیاء ہیں وہ طاغوت ہے، اور ولی اللہ ہے اہل ایمان کا. اللہ کا ذکر جیسے آیت جس طرح شروع ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر پہلے آیا، لیکن جب آیت آگے چلتی ہے، میں آپ کو نا یہاں پہ ایک چیز دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کا ذکر آیا، اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک، اللہ کا لفظ پہلے آیا، اور پھر اس کے بعد جب آیت کا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت کا جو لفظ ہے وہ بعد میں آیا. اچھا، ایسے لگ رہا ہے کہ نور پہ بات ختم ہو رہی ہے نا. نور سے، نور اور طاغوت لفظ کے درمیان دیکھیں کتنا گیپ آ رہا ہے. طاغوت کا لفظ یہاں ہے اور نور کا لفظ یہاں ہے. اگر طاغوت سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے آیت شروع ہوئی اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اس طرح کا طاغوت کو پہلے لایا جاتا کہ طاغوت ولی ہے کافرین کا، تو پھر کیا ہوتا کہ نور کے ساتھ لفظ طاغوت آ جاتا، یعنی دونوں میں کوئی فاصلہ نہ رہتا. تو جو کہ آیت میں یہ صرف یہ وقف ہے نا، تو دیکھیں کہ وہ نور کا لفظ طاغوت سے جڑ جاتا، جو کہ ممکن نہیں ہے. اور ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پیٹرن کو اس طرح رکھا کہ نور روشنی سے طاغوت کو بہت دور کر دیا، کیونکہ طاغوت اور روشنی تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب اور دوسرا ہے کہ ایسے لگنا تھا کہ اللہ کا بالکل مقابل آ رہا ہے، اللہ ولی طاغوت ولی، جبکہ اللہ کا تو کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے طاغوت کو آخر پہ رکھا گیا، اور اللہ روشنی میں لا رہا ہے. اچھا، اور طاغوت اندھیروں میں لا رہا ہے. طاغوت کس کو اندھیروں میں لا رہا ہے؟ مطلب کہ وہ لوگ جو روشنی میں تھے، گویا کہ ہر شخص کو روشنی نظر آتی ہے، روشنی میں جانے کا موقع ملتا ہے، روشنی حق کی پہچان ہوتی ہے، حق کی طرف جانے کا چانس ملتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ملتا ہے موقع. پھر ایک دم سے وسوسے ان کو گھیر لیتے ہیں. پھر طاغوت آ کے ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اب اس عمر میں مولون بنو گے، اور اب آپ اللہ نے خوشی دی ہے تو وہ منانی بھی نہیں ہے، اب اتنا بھی کیا اسلامی بننے کی ضرورت ہے. یعنی جملے ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم نہ کہیں. یہ جیسے طاغوت سورہ نساء میں آ کے طاغوت کو شیطان کہا گیا، اور شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور وہ جن اور انسان دونوں میں ہو سکتے، من الجنۃ والناس. کچھ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہو سکتے. ممکن ہے ہمارے بھی کچھ ایسے جملے ہوں جو اگلے شخص کو اندھیرے کی طرف لے جائیں. کسی پہ ایسے کومنٹ کر دینا. مجھے یاد ہے کہ کسی نے جوانی میں بڑے شوق سے تہجد شروع کرنی چاہی، تو اب وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہر انسان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. تو پھر اس طرح کے کمنٹ، جیسے میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس سے تہجد شروع کرنی چاہیے، تو کسی نے کہا نہیں نہیں تہجد شروع کریں تو پھر فرض ہو جاتی ہے، پھر چھوڑنی نہیں چاہیے. وہ یہ سوچ کے کہ پھر مجھے تو میں نے کہا میں نہیں کر سکوں گی اس کو، تو اس نے شروع ہی نہ کی. یعنی کہ کوئی نیکی، اگر نیکی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے شخص کو کہیں کہ نیکی کرنی ہے تو پھر اس لیول کی کرنی ہے، تھوڑی کرنی ہے تو چھوڑ ہی دو. نیکی میں کسی کی زندگی کو اگر تھوڑی سی بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو تو انکریج کیا جانا چاہیے نا. یا پھر اس طرح اسلام کا کانسیپٹ دینا، جیسے دیکھیے اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے وہ یہ سنتی ہے، وہ سنتی ہے کہ اچھا صحابہ کرام کا لیول وہ تھا ایمان کا، وہ پرانے وقتوں میں اسلاف اس طرح اسلام پہ چلتے تھے کہ فلانا شخص عشاء کے وضو سے ہی فجر پڑا کرتا تھا، کبھی سوتا نہیں تھا. ایک عجیب سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے.
اور پھر ساتھ ایک بات بار بار ہمارے کانوں میں بچپن سے چلتی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آج کے دور کے مسلمان تو بہت ہی کمزور ہیں، آج تو یہ نہیں ہے، آج تو وہ نہیں ہے، اگلے وقتوں کے. تو ایک بندہ سن کے کہتا ہے اچھا بھائی، اچھا تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، میں جو مرضی کر لوں، جو میری نماز صحابہ جیسی تو بن ہی نہیں سکتی، میں جتنا مرضی اسلام پہ کوشش کر لوں، میں جنت تو جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ I will never be good enough. ایک نا عجیب مایوسی کی سی فضا، یعنی یہ نیکی کو مشکل بنا کے پیش کرنا، یا یہ امپریشن کہ اللہ کو تو میں کبھی خوش کر ہی نہیں سکتا، یا پھر یہ کہ ہر وقت کہنا کہ یعنی لوگوں حرام بھی ہم بڑا کھلے دل سے لفظ یوز کرتے ہیں، اور یہ واحد لفظ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے. حرام، شرک، بدعت، یہ لفظ اتنی آسانی سے نہیں استعمال ہونے چاہیے. قرآن نے بہت محتاط ہو کے استعمال کیے، اور ہم نے پیچھے سورہ بقرہ کے شروع میں دیکھا کہ یہودیوں کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال ہوا. تو آج ہمیں یہود اور عیسائی سے نفرت، اور وہ ایک عجیب فضا ہے. تو ایسے میں ہر چیز کو دیکھا. جی اگر تم نے آئس کریم کھائی نا، یعنی بچے کو ڈرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا. اور تم نے ویڈیو گیم کھیلی تو بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تم فلمیں دیکھتے ہو، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. یعنی وہ پھر بچہ سوچتا ہے کہ بھائی چونکہ میرے تو ہر کام سے اللہ ناراض ہی رہتا ہے، تو میں تو کچھ بھی نہیں ایسا کر سکتا کہ اللہ راضی ہو. سوچے کہ دین کا کیا کانسیپٹ ہے جو چلا جاتا ہے. رب تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک انگلی اٹھاتے ہو، ایک تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہو تو میں دوڑتا ہوا تھامتا ہوں. وہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. یا کبھی کسی کو کہہ دینا کہ دیکھا تم بہت گنہگار ہو، اس لیے تمہارے ساتھ یہ اور یہ ہو رہا ہے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کسی کے جملے نیکی سے روک دیتے ہیں. تو یا پھر یہ کہ ہم اگر کسی دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کریں کہ اگلا فرض آگے آنا چاہ رہا تھا اور وہ رک جائے. تو ہمیں یعنی یہ کانسیپٹ ہے، طاغوت وہی ہے نا جو اللہ کے راستے سے روکے، جو اللہ کی حدود سے نکل جائے. تو اس لیے حق دشمنی میں ہمیں وہاں تک نہیں جانا، اور طاغوت حق دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے. اسی آیت کا اگلی سے تھوڑا تعلق ہے کہ تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، آرگیو کیا یا ڈیبیٹ کی. اس سے نمرود مراد بھی ہو سکتا ہے. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو؟ اللہ نے نام نہیں لیا. قرآن میں یہ اللہ کا سٹائل ہے کہ وہ چیزوں کے نام، تاریخ، باقی انفارمیشن نہیں دیتا. اب جہاں نام دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہم آیت تو بعد میں پڑھتے، پہلے ہم فٹافٹ گوگل سرچ کرتے. اچھا نمرود، چلو سرچ کرتے ہیں کس دور میں پیدا ہوا، اس نے کون سی بلڈنگز بنائی، کس ملک میں ہوا، اور ہو سکتا ہے آیت کی جو آگے پیچھے چیزیں وہ ہم مس کر دیتے. تو اللہ نے نام نہیں رکھا، ٹھیک ہے، مفسرین نے اس سے مراد لیا کہ نمرود ہو سکتا ہے. پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھئی اس کا نام نہ پتا ہو تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی پتہ ہے، ان کی سیرت بھی پتہ ہے، وہ ضروری ہے تو اللہ نے وہ سب کچھ ہمیں بتایا. وہ اکیلے تھے، ساری زندگی ہجرت میں گزاری، اور ان کی زندگی کے جو قصے ہیں وہ ہم جو بہت جگہ پڑھ سکے. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا شخص حق کے لیے کھڑے ہیں، تو ان سے ایک بادشاہ کیوں آرگیومنٹ کر رہا ہے؟ وہ کیوں جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس وقت کی حکومت کو کیا خطرہ ہے ایک اکیلے بندے سے؟ تو دیکھیں، جن حکومتوں کی بنیاد ظلم پہ ہو، جو انصاف کو روکنا چاہیں، وہ حق سے بہت ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر انصاف آ گیا تو ہم ظلم نہیں کر سکیں گے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انصاف یا کہ حق میں بولنے والے لوگوں کو وہ کسی نہ کسی طرح روکیں یا مینیپولیٹ کر دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو امن کے لیے ایسے کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر دور میں حکمرانوں کو خطرہ رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیوں جھگڑا کیا. ان اتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دی، پاور دیا، بادشاہت دی، اللہ نے دی. اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب کسی کو کچھ مل جاتا ہے، وَلَٰكِنْ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ تو مجھے میرے ٹیلنٹ اور علم کی وجہ سے ملا ہے. جی ہم تو ڈیزرو کرتے تھے. پتہ نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو بہت زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اکڑنے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ غریب ہیں یا جن کو صحت کے مسائل یا پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہی پھر آہستہ آہستہ، بلکہ ہر مذہب میں ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے
ریلیجن کی طرف رجوع کرتے ہیں. غریب طبقے میں آپ دیکھیں گے دعاؤں کا رجحان، وظیفوں کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کوئی برائی نہیں ہے، انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ کہیں کہیں کمی رکھی ہے تاکہ انسان رجوع کرے. اور اگر یہ کمی نہ ہوتی میرے اور آپ کے اندر تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ عاجزی نہ رہتی. جیسے یہاں پہ مثال ہے، اس کو سب کچھ مل گیا تو ممکن ہے کہ وہ جو آج گڑگڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اگر اس کو وہ نہ کمی ہوتی تو شاید اللہ سے وہ اس طرح قریب نہ ہوتا. تو یہاں پہ اس کو جب کچھ مل گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ کوئک رزلٹ چاہتا ہے، جیسے امیزون نیکسٹ ڈے ڈلیوری، تو اس نے سمجھ لیا کہ بس یہ لالچ ہے اور یہ سب کچھ میرا ہے، تو میں جس معاملے میں چاہوں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، میرا ہی پوائنٹ آف ویو صحیح ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو بہت دیر ہو جاتی ہے جب ہوش آتی ہے، پھر حسرت اور پچھتاوے بہت ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایسا نہیں ہے کہ ہر اہل ایمان پیسے والے جو ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں. میں ایک جنرل اصول کی بات کر رہی ہوں، ایک فطرت کی بات کر رہی ہوں جسے آپ ایگری کریں گے. اہل ایمان میں بھی ایسے ہیں کہ جن کو اچھا گھر گاڑی ملتی ہے تو وہ زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں. جتنا زیادہ اللہ ان کو دیتا ہے وہ اتنا ہی عاجز ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رول سب پہ اپلائی ہوتا ہے. ہاں ایک یعنی جو جنرل رول ہے یہ کہ انسان کو اگر بہت زیادہ مل جائے تو وہ کرنے لگتا ہے، اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے. تو اب جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ نام لیے بغیر اللہ نے ایک شخص کی مثال دی ہے. تو ہر دور میں حکمرانوں نے، آج بھی لوگ اللہ کے نام معاملے میں بحث کرتے ہیں. باقی اس قصے کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس آیت کا اتنا ہی حصہ، یعنی آیت تو کافی لمبی ہے لیکن میں اس کا ایک ہی حصہ کور کر رہی ہوں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم.